بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حرف اور اس کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم حرف کو جانتے ہیں کہ حرف کیا ہے، اور پھر اس کی اقسام کی جانب آئیں گے۔ وہ کلمہ جو نہ تو کسی شخص کا نام ہو اور نہ کسی فعل کو ظاہر کرے۔ اب جملے میں ہمارے پاس اسم ہوتا ہے، فعل، اور پھر اس کے علاوہ جو جملے کو مکمل کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حروف جار، جو حروف کی پہلی قسم ہے۔ وہ حروف جو اسم کو فعل کے ساتھ یا اسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے حروف ہے جیسے میں، تک، سے، ساتھ، پر، پہ، اوپر، نیچے، درمیاں، اندر، باہر، آگے اور پیچھے۔ یہ سارے حروف اگر فقرے میں آئیں، ان میں سے کوئی بھی آئیں تو وہ حروف جار کہلائیں گے۔ جیسے آپ کا تعلق پشاور سے ہے، یہاں پہ سے حرف آیا ہے تو یہ حرف جار ہے۔ یا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کے ساتھ، تو ساتھ لفظ جو ہے یہ بھی حرف جار ہے۔ یا اگر کپ کرسی کے نیچے پڑا ہے تو نیچے لفظ یہ حروف جار ہے، حرف جار ہے۔ اسی طرح جتنے حروف میں نے کہے یہ سب جملے میں اگر ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ حرف جار ہیں۔ جو حرف کی دوسری قسم ہے حرف یا حروف عطف۔ اب حروف عطف جو ہے وہ ہے اور، واو، نیز، کر اور بھی۔ ابھی جب میں ان حروف کو جملوں میں استعمال کروں گی تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ اس کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وہ حروف جو دو کلموں یا جملوں کو آپس میں ملائیں۔ جیسے فاطمہ اور عائشہ نے سبسکرائب کیا۔ اب فاطمہ اور عائشہ دو کلمے ہیں، ان دونوں کو کس نے ملایا؟ اور لفظ نے ملایا۔ میں ایسے تو نہیں کہوں گی نا کہ فاطمہ عائشہ نے سبسکرائب کیا۔ اب فاطمہ عائشہ اگر میں کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ ایک ہی نام ہے فاطمہ عائشہ، لیکن اگر میں کہوں کہ فاطمہ اور عائشہ نے سبسکرائب کیا تو یہ دو کلموں کو میں نے ملایا۔ اب فاطمہ اور عائشہ نے تو سبسکرائب کیا، بات بھی کر لیجئے۔ ایک اور مثال ہے کہ میرا بھائی شب و روز کام کرتا ہے۔ شب و روز، اب یہاں پہ شب روز کے درمیان کیا ہے؟ واو ہے، یہ حرف عطف ہے، شب و روز۔ اسی طرح الفاظ ہوتے ہیں گل و بلبل، تند و تیز ہوا چل رہی ہے۔ تو اگر ایسے الفاظ آ جائیں جن کے درمیان میں یہ واو ہو جو دو لفظوں کو ملاتا ہے تو یہ ہے حرف عطف۔ میرا بھائی شب و روز کام کرتا ہے، تو یہ واو جو ہے ان کے درمیان، شب روز کے درمیان، تو یہ حرف عطف ہے۔ جیسے شعر ہے، آنکھیں تو پتھرا گئی تکتے ہوئے ان کی راہ، میر یہ لیل و نہار دیکھیے کب تک رہے۔ اب میر تقی میر کا شعر ہے جس میں انہوں نے لیل و نہار لفظ استعمال کیا ہے۔ لیل و نہار یعنی اس کا مطلب بھی ہے دن اور رات۔ اب لیل نہار نہیں کہا، لیل و نہار، درمیان میں واو ہے۔ تو یہ جو واو ہے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے درمیان واو لگتا ہے تو یہ حرف عطف ہے۔ اب تیسرا جو لفظ ہے نیز، مثال ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں، نیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو یہ نیز لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، دو کلموں کو ملا رہا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، ایک جملہ یہ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے والا جو لفظ ہے یہ حرف عطف ہے، نیز۔ آپ ویڈیو دیکھیں، نیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آگے جو ہے کر، کہ اب میں کھانا کھا کر ہی سوؤں گا۔ اب کھانا کھا کر لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم اس طرح کے بہت جملے استعمال کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو میں
مار کھا کر ہی کھانا کھاؤں گا، سبزی کھاؤں گا، سبزی نہیں کھاتے نا. جیسے ہم کہتے ہیں میں تو یہ کام کر کے ہی دم لوں گا، تو یہ جو کر لفظ ہے تو یہ حرف عطف ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ جملوں کو جو ہے وہ ملاتا ہے. جو اگلا حرف ہے وہ ہے بھی. جیسے اگر اس کو میں جملے میں استعمال کروں کہ مجھے یہ کام بھی مشکل لگ رہا ہے، مجھے یہ کام، یہ ایک جملہ ہے، مشکل لگ رہا ہے یہ الگ جملہ ہے. ان دونوں کو ملانے والا لفظ کیا ہے؟ بھی. مجھے یہ کام بھی مشکل لگ رہا ہے. تو اگر اس طرح کے الفاظ اور واو، نیز، کر، بھی جملوں میں آ جائیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ حرف عطف یا حروف عطف ہے. ٹھیک ہے. آگے جو حرف کی قسم ہے وہ ہے حرف ندا یا حروف ندا. ایسے حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف ندا. جیسے اے، اوئے، ارے، ابے، او، یا، یہ سارے حروف ندا ہیں. ان کو اب میں جملوں میں استعمال کروں گی تو آپ کو مطلب واضح ہو جائے گا. اے لفظ اکثر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اے لگاتے ہیں. اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہماری مدد فرما. تو اے لفظ ہم اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ حرف استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے. جیسے اوئے ہم بولتے ہیں، اوئے ادھر آ جاؤ، کسی کو پکارنے کے لیے، تو یہ لفظ بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. یا ارے میں نے کیا کیا، ارے یہ کسی اور کا کام ہے. اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں نا، ارے یہ چائے تو میری تھی، ارے یہ چائے تو میں نے رکھی تھی. یا جیسے ابے لفظ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ابے اٹھ یہاں سے، تھوڑی بدتمیزی سی آ جاتی ہے اس لفظ میں. ابے تو ادھر آ. پھر یہ لہجہ بھی ہم بدل دیتے ہیں تو کسی کو پکارنے کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یا او لفظ، الف واو، کہ ہم کہتے ہیں او بے وقوف غلط لکھ رہے ہو، او کمعقل انسان اس طرح نہیں کرتے. تو او لفظ میں بھی ہم نے پکارا. یا جو یا لفظ ہے، یا حرف ہے، تو یہ بھی ہم اللہ کے لفظ، اللہ کے نام کے ساتھ بھی لگاتے ہیں. یا اللہ، یا خدا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے. تو یہ سارے حروف جس میں کسی اسم کو پکارا جائے انہیں ہم کہیں گے حروف ندا. اب جو حروف کی اگلی قسم ہے وہ ہے حروف تعسف. تعسف ہم کہتے ہیں بڑا تعسف ہوا، یا تعسف کی حالت میں، مطلب کہ افسوس کی حالت، غم. وہ حروف جو کسی غم یا افسوس کے موقع پہ بولے جائیں انہیں ہم کہیں گے حروف تعسف. جیسے آہ، افسوس، حیف، ہائے، اف یا افو اور اوہ. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کسی غم کے اظہار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں کہ آہ وہ ناکامیاب ہو گئی، یا افسوس کہ وہ اتنی محنت کے باوجود بھی کامیابی نہ پا سکی، مطلب کہ ہم نے کسی افسوس یا غم کا اظہار کیا. یا پھر حیف، وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا. حیف کا مطلب یہی ہے کہ افسوس. اب یا میں کہوں کہ ہائے کتنا عظیم شخص تھا، فوت ہو گیا. یا اگر ہو کہ اوفو میری ساری محنت ضائع ہو گئی، میرا پورا کام خراب ہوا، تو اوفو لفظ ہم لگاتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ اوہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی. کسی غم کے اظہار کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے حروف کیا ہے؟ یہ ہے حروف تعسف. اب اسی کے جو الٹ حروف ہیں، یعنی یہ غم اور افسوس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو خوشی کے لیے استعمال کیے جائیں، جو خوشی کے موقع پہ خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں،
انہیں کہتے ہیں حروف انبساط۔ انبساط کہتے ہیں خوشی کو۔ اس کے لیے حروف بھی کچھ اور ہیں، وہاں پہ اوفو، ہائے، حیف، افسوس، یہاں پہ آہا، واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہم کسی شعر پہ خوش ہو کے کہتے ہیں نا واہ واہ کیا شعر ہے، تو یہ سارے حروف کیا ہے؟ حروف انبساط ہیں جو خوشی کے موقع پہ بولا جائے۔ جیسے آہا لفظ ہے، میں کہتی ہوں آہا کتنا پیارا رنگ ہے، میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یا اگر میں کہوں کہ واہ کتنی پیاری چیز ہے، کسی چیز کی طرف میں اشارہ کروں، میں خوش ہو جاؤں دیکھ کے۔ یا اگر میں کہوں کہ سبحان اللہ کیا بہترین نعت پڑھی، تو سبحان اللہ میں نے نعت پہ خوشی کا اظہار کیا۔ یا اگر میں کہوں واہ واہ کیا شعر ہے، تو واہ واہ پہ بھی میں خوش ہو گئی، تو میں نے اس حرف کا استعمال کیا۔ تو یہ سارے حروف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف انبساط ہیں۔ اب جو حروف کی اگلی قسم ہے وہ ہے حروف تحسین۔ وہ حروف جو کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جائیں۔ اس میں اور انبساط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ جب آپ کسی چیز پہ خوش ہو جائیں، خوشی کے موقع پہ بولے جائیں، اور یہ جب آپ کسی چیز کو سراہتے ہو، آپ جب تعریف کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، ظاہر خوش بھی ہوتے ہیں لیکن تعریف جب ہوتی ہے، جیسے میں کہتی ہوں شاباش آپ نے اول پوزیشن حاصل کی، یہ میں خوشی کے ساتھ ساتھ میں نے تعریف بھی کی کہ شاباش آپ نے یہ پوزیشن حاصل کی۔ یا میں کہوں آفرین بہت اچھا کام کیا، تو میں اس کام پہ خوش تو ہوئی لیکن ساتھ میں نے تعریف بھی کی۔ یا شاباش، آفرین، خوب، بہت خوب، جزاک اللہ یا ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے یہ حروف تحسین ہیں۔ اگلی قسم ہمارے پاس ہے حروف نفرین۔ نفرین اور حروف تعسف میں بھی یہی فرق ہے کہ حروف تعسف میں آپ کو کسی چیز پہ افسوس ہوتا ہے یا آپ کو غم ہوتا ہے، لیکن اس میں افسوس کے ساتھ ساتھ آپ نفرت کرتے ہو، اس کا اظہار کرتے ہو، آپ ملامت کرتے ہو۔ وہ حروف جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جائیں انہیں ہم کہیں گے حروف نفرین۔ اکثر ہم خبروں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی خبریں آتی ہیں، ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، لعنت، ہزار لعنت، در فٹے منہ، تھو، اس طرح کے الفاظ جو ہے، اس طرح کے حروف جو ہے وہ ہے حروف نفرین۔ جیسے مثال ہے کہ لعنت ہو ایسے پیسوں پہ جو چوری کر کے حاصل کیے جائیں، میں نے ان پیسوں کے لیے نفرت کا اظہار کیا، ملامت کا اظہار کیا۔ یا میں کہوں کہ ہزار لعنت ایسے شخص پہ جس نے قتل کیا، کوئی شخص ہے جس نے قتل کیا اور اس پہ اگر اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بولے جائیں، تھو ہے تمہاری شکل پہ، تم نے قتل کیا، تو اس طرح کے جملے جو ہے ان میں ایسے الفاظ، ایسے حروف کا آنا وہ ہے حروف نفرین۔ جب ہم کسی بھی چیز، کسی کام کے لیے نفرت کا اظہار کریں اور ان کے لیے پھر جو حروف استعمال کریں انہیں ہم کہیں گے حروف نفرین۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے حروف شرط۔ لفظ سے ہی ظاہر ہے، وہ حروف جو شرط کے موقع پہ بولے جائیں انہیں ہم کہیں گے حروف شرط۔ وہ حروف ہے اگر، اگرچہ، گو یا جب تک، یہ سارے حروف ہے حروف شرط۔ جیسے اکثر بہنوں میں ڈیلنگ ہو جاتی ہے، اگر تم برتن دھو گی تو میں جھاڑو لگاؤں گی، اگر تم صفائی کرو گی تو میں روٹی بناؤں گی۔ اگر اس میں شرط ہے کسی کام کے لیے، اگر ایسا ہوگا تو پھر، تو اس میں شرط جب واضح ہو کسی فقرے میں تو اس کے لیے ظاہر ہے ایسے الفاظ آئیں گے اگر، اگرچہ، گو، جب تک، تو اس طرح کے حروف جو ہے وہ حروف شرط کہلائیں گے۔ جیسے اگلی مثال ہے، گو کہ اس نے مجھے روکا نہیں لیکن میں نے برا نہیں مانا۔ اس میں شرط ہے کہ اس نے مجھے روکا نہیں لیکن پھر بھی میں نے برا نہیں مانا۔ تو گو لفظ، اگرچہ، اگر، یہ الفاظ اگر آ جائیں، یہ حروف اگر آ جائیں تو ان کو ہم کہیں گے حروف شرط۔ یا جیسے اگلی مثال ہے،
جب تک سانس تب تک آس، جب تک اس میں شرط ہے سانس کہ جب تک سانس ہو تو تب تک کیا ہے؟ آس ہے، امید ہے۔ تو ایسے فقرے جن میں اس طرح کے حروف ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف شرط ہیں۔ اگلی جو قسم ہے حرف کی وہ ہے حرف استفہام یا حروف استفہام۔ ایسے حروف جن کے ذریعے کوئی سوال پوچھا جائے، جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم کہیں گے حروف استفہام، جیسے کیا، کب، کون، کیسے، کتنے، کتنی، کس لیے، کس نے، کیوں کر۔ یہ سارے حروف ہے حروف استفہام، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی سوال ان کے ذریعے ہم پوچھتے ہیں، جیسے کب آئے تھے، کون جا رہا ہے، کیسے آؤ گے، کیوں کر رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں، کس لیے کر رہے ہو۔ یہ سارے جو ہے یہ حروف استفہام ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے حروف تشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ۔ تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری کی طرح قرار دیتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں حروف تشبیہ۔ جیسے ایک شعر ہے، اسے تشبیہ کا دوں سہارا کیا، وہ خود چاند ہے تو پھر چاند سا کیا۔ تو اس میں آپ نے سمجھا کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے حروف ہیں مانند، طرح، جیسا، جیسے، مثل اور سا۔ ان کو اب میں مثال میں استعمال کرتی ہوں۔ اگر میں کہوں کہ پھول سا بچہ، تو یہ سا لفظ کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے، کیونکہ پھول کو بچے کی طرح قرار دینے کے لیے میں نے سا کا استعمال کیا۔ یا اگر میں کہوں کہ چاند کی طرح پیارا، طرح لفظ میں نے استعمال کیا، طرح، تو یہ حرف تشبیہ ہے۔ موم کی مانند نازک، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے۔ ایسے حروف جن میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، انہیں ہم کہیں گے حروف تشبیہ۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے حروف اضافت، جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرے۔ تعلق یاد رکھیے گا، جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرے۔ اس کے لیے حروف ہے کے اور کی۔ جیسے میں کہوں یہ اس کی بہن ہے، کسی لڑکی کی طرف میں مخاطب ہوں یا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، اور میں کہوں کہ یہ اس کی بہن ہے، کسی اور کے ساتھ میں نے اس لڑکی کا تعلق ظاہر کیا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں یا یہ دونوں بہنیں ہیں، یہ اس کی بہن ہے۔ یا اگر میں کہوں یہ اس کے استاد ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، تو ان کے لفظ میں نے استعمال کیا۔ تو کے، کی، اس طرح کے حروف آ جائیں جو کسی تعلق کے ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ حروف اضافت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو حروف کی ساری اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔